دعا مانگنا اور پھر بایاں پاؤں نکالتے وقت باہر نکلتے وقت درود پڑھنا، دونوں کی تحقیق ہو چکی ہے کہ یہ ثابت ہے۔ باقی فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ کبریٰ کے درمیان لقاء اور سما نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا پیغمبر مجتبی المصطفیٰ کے بعد صحیح روایت کے مطابق چند مہینے 3 مہینے رہی ہے۔ چلو باب ما جاء اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين۔ یہ دوسرا ادب ہے کہ اگر اوقات صالح ہو للتنفل تو عند الجماہیر نفل 2 رکعت پڑھ لیں، اور اگر 2 رکعت کا وقت نہیں ہے تو جو قبلیہ ہے اس میں بھی نیت کافی ہے، اور اگر قبلیہ کا بھی موقع نہیں ہے تو جو نماز اس وقت کی ہے اس میں شامل ہو جائے گی۔ بعض ائمہ امام شافعی اور احمد اور اسحاق کے ہاں اس میں اوقات کی تعین نہیں ہے، اذا دخل احدکم المسجد یا اذا جاء، جب بھی آیا۔ چلو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي هريرة وأبي ذر وكعب بن مالك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وحديث بقتادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث محمد بن عجلان وغير واحد عن عامر بن عبد الله بن الزبير نحو رواية مالك بن أنس. وروى سهيل بن أبي صالح هذا الحديث عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث غير محفوظ وصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه. والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا استحبوا إذا دخل الرجل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر. قال علي بن المديني رحمه الله وحديث سهيل بن أبي صالح خطأ أخبرني بذلك إسحاق بن إبراهيم عن علي بن المديني رحمه الله. فرمایا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، لیکن بیٹھنے سے پہلے ہمارے ہاں فتاوی امگیری میں اور دیگر معتبرات میں لکھا ہے کہ جو لوگ مسجد میں پہلے سے موجود ہے، جیسے طالب علم مطالعہ اور تکرار کرتے ہیں، ان کے ذمہ قبلیہ نہیں ہے، یعنی موقدات ہے، غیر موقد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شخص باہر سے آیا اور بیٹھ گیا اور پھر اس کو پتہ چل گیا کہ وقت ہے بھی جماعت میں، تو معتبرات میں لکھا ہے کہ یہ اب اٹھ کر کے نفل نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ قبل آئی ہے جیسا۔ لیکن صاحب البحر ابن نجیم نے اس کے خلاف روایت پیش کی، اور اس نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا، آپ جب مسجد آئے تو ہم نے 2 رکعت پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت، آپ نے فرمایا نکلنے سے پہلے پڑھ لینا۔ علماء جو فرماتے ہیں کہ قبل یجلس کی شرط ضروری ہے، وہ اس کا جواب دیتے کہ یہ تدریب ہے، تمرین ہے یا تنبیہ ہے، ورنہ عام معمول یہ ہے کہ قبل یجلس پڑھی جاتی ہے اور بعد ما جلسہ یہ جو تحیت المسجد ہے یہ نہیں پڑھی جاتی۔ چلو باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وأبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وابي هريره وجابر وابن عباس وحذيفه وانس وابي امامه وابي ذر رضي الله عنهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا. قال ابو عيسى حديث ابي سعيد رضي الله عنه قد روي عن عبد العزيز بن محمد روايتين منهم من ذكره عن ابي سعيد رضي الله عنه ومنهم من لم يذكره، وهذا حديث فيه اضطراب. روى سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن يحيى عن أبيه وقال وكان عامة روايته عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن أبي سعيد رضي الله عنه، وكأن رواية الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه
أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت وأصح. یہ روایت کے جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، ساری زمین میرے لیے جائے سجود ہے اور جائے تیمم ہے، اس جگہ سے تیمم ہو سکتا ہے۔ فقہا کہتے جب تک ظاہری نجاست نہ ہو، باطنی اوہام کا اعتبار نہیں، سوائے چند جگہوں پہ، ان میں ایک یہ ہے جیسے مقبرہ ہے یا حمام ہے، تو مقبرہ میں مردے مدفون ہیں، وہ عبادت کی جگہ تو نہیں ہے، وہ تو عبرت کی جگہ ہے، اور حمام سے مراد وہ جہاں لوگ نہاتے ہیں، عموماً وہاں نجاسات بھی ہوتی تھی اور بے پردگی بھی ہوتی تھی، تو ان جگہوں میں تلاوت قرآن یا اس کو منع فرمایا ہے۔ البتہ لأہل القبور تلاوت کا ثبوت امام محمد سے ہے، فتاوی عالمگیری میں واستحسن محمد قراءۃ القرآن عند القبور۔ باقی نفس نماز وہ اس مقام پر جہاں مردے ہو پسند نہیں کی گئی، اور درمیان میں حائل ہو، کوئی دیوار ہو یا پردہ ہو، اور پھر کسی نے نماز پڑھی یا جماعت ہوئی، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلو باب ما جاء في فضل بنيان المسجد. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن ابيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وانس وابن عباس وعائشة وام حبيبة وابي ذر وعمر بن عبسة وواثلة بن الأصفع وابي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث عثمان رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود الربيع قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان. یہ دونوں بزرگ صحابہ بعد میں پیغمبر کے عہد اقدس میں محمود ابن لبید کی عمر 4 سال تھی، محمود ابن ربیع کی 5 سال تھی۔ محمود ابن ربیع وہی ہے نا جس کو امام بخاری نے پیش کیا تھا کہ سماع صغیر جائز۔ یہاں جو حدیث مبارک آئی ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مسجداً صغیراً کانا و کبیراً، مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، لیکن ہمارے ہاں تو مسجد نہیں بنائی جاتی ہے، مسجدوں میں تعاون کیا جاتا ہے، کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 5 روپے دیتا ہے، کوئی 100، کوئی 1000، کوئی لاکھ۔ یہ ثواب کے درجے میں ہے یا ان کو بھی مسئلے کا یعنی مسجد کا ثواب ملے گا؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ مسجد ہی بنا لے تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا، اور یہ جو اجزاء کے طور پر تعاون شامل حال ہے، اللہ رب العالمین اس کا بھی اجر دے گا، اور اس کے فضل و کرم سے بعید نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں بھی وہاں جنت سے نصیب فرمائے۔ ایک کی راہ ویسے بھی کم اس لیے ہو دیں۔ مثلہ فی الجنہ، پاکستان کے بانی اور شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے محدث اور مفسر اور متکلم مولانا شبیر احمد عثمانی جو فتح الملہم لکھ رہے تھے، اور مسلم شریف کی یہ حدیث زیر باس آئی تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ غالباً حضرت مولانا یوسف بنوری سے جو شاگرد تھے ان کے گفتگو ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ مثلیت کیفیت میں ہے، کمیت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، کتنا دے گا؟ جتنا اس نے پیسہ دیا ہے، چند دیا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا شبیر احمد صاحب بہت خوش ہوئے
اور فتح الملہم کے اندر اس جگہ مولانا محمد یوسف بنوری کے حوالے سے لکھا ہے. آپ فتح الملہم دیکھیں اس جگہ تو حضرت نے مولانا کا حوالہ دیا ہے. مولانا بہت خوش ہوتے تھے کہ میرے استاد محترم میرا حوالہ دیا. اور ظاہر معارف السنت مولانا نے اس پر بہت عمدہ لکھا ہے, حق ادا کیا ہے. وجزاء اللہ عنا وعن علم الحدیث احسن الجزاء. چلو باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا أن يتخذ على القبر مسجدا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن اگر یہ ان يتخذ مجهول ہوتا تو پھر پڑھنا پڑے گا مسجد, اور چونکہ مسجدن ہے بظاہر تو ان يتخذ کا فاعل وہی ہے, المتخذ احد من الناس. چلو أن يتخذ على القبر مسجدا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن. پیغمبر خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتیں جو بار بار قبروں پہ جاتی ہے اس پہ لعنت ہو. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد, یا ان لوگوں پر بھی لعنت ہے جو مسجدیں بناتے ہیں قبروں پر, قبروں کو عبادتگاہ اور سجدگاہ بناتے ہیں, یا وہاں پر چراغاں کرتے ہیں اور بتیاں جلاتے ہیں. مسئلہ زیارت القبور للنساء اختلافیت عند المحدثین والفقہاء وفیہ بحث طویل. خلاصہ بحث کا عجیب ہے. احمد رضا خان بریلوی نے اس پر کتاب لکھی, جمل النساء جمل النور فی نہی النساء عن زیارت القبور. اور ابن عابدین نے صاحب فتاوی شام نے بھی اس پر کتاب لکھی. خان صاحب بریلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ خواتین قبروں پر نہ جائے, اور یہ شعر لکھا ہے کہ بدریا گر منافع بے شمارس, اگر خواہش قیامت بر کنارس. سمندروں میں بہت فوائد ہے, بند لال و جواہر ہے, لیکن خیریت اس میں ہے کہ کنارے پر رہو, ڈوبنا بھی پیش آتا ہے. اور دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین اور محدث کبیر اور آیت من آیات اللہ اور فقیہ الاطلاق حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اجازت جب پیغمبر نے دی کہ اعلیٰ فضور ہوا تو یہ عام ہے. البتہ خواتین احتیاط کرے, پردے میں جائے, ان اوقات میں جائے جن میں مردوں کا بھیڑ رش وغیرہ نہ ہو, اور جو عورتیں جزا فضا کرتی ہے ان کو دور رکھا جائے قبروں سے. باقی اپنے محارم کے قبور پر جانا, جیسے بیٹی باپ کے قبر پر, ماں بیٹے کے قبر پر, بہن بھائی کے قبر پر, جمہور کے نزدیک جا سکتی ہے. بعض علماء نے کہا کہ نہیں جا سکتی, کیونکہ ام المومنین عائشہ کو جب بھائی کا پتہ چلا عبد الرحمن ابن ابی بکر کا کہ وہ مکے کے راستے میں مرا ہے, اور لوگ اٹھا کے مکہ لے آئے اور بی بی صاحبہ ان کی قبر پر آئی, تو آپ نے یہ اشعار پڑھے, کننا کنظمان جزیمت حکمتا من الدہر حتی قیل لی تصدع ولما تفرقنا کعنی ومالکا من طول اجتماع لم نبت لیلتا. ہم جزیمہ بادشاہ کے دو درباریوں کی طرح اکٹھے رہے, ایک رات بھی جدا نہیں ہوئے.
جب جدا ہوئے تو ایسا لگتا ہے کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. یہ درد بھرے اشعار آپ نے پڑھا اور فرمایا کہ اگر میں اس وقت موجود ہوتی جب آپ فوت ہوئے تو وہی دفنا دیتی اور دوبارہ زیارت کرنے نہ آتی. بعض علماء نے اس کو حضرت عائشہ کے اجتہاد مخصوص پر حمل کیا ہے کہ قبر پر جانے میں کیا حرج ہے. کل کائنات کی خواتین رجال و نساء بیت المقدس جاتی ہے جہاں 10,000 انبیاء کے قبور ہیں اور مکہ مکرم کے بعد مدینہ منورہ جاتی ہے اور فخر المرسلین جن کی قبر بھی اسعد القبور ہے وہاں کی زیارت کرتی ہے اور کرتے ہیں. اور اس وقت سے لے کے آج تک کبھی کسی نے ممانعت نہیں کی نہ شدت کی اور اس کو تخصیص پر حمل کرنا بظاہر دشوار ہے. اسی طرح قبور پر مسجدیں بنانا یا قبور کے سجدے کرنا بالاتفاق حرام ناجائز ہے اور وہاں بتیاں جلانے چراغاں کرنا تو فضول ہے اسراف ہے. شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے اگر انتظام روشنی کا ہو تو جائز ہے اور مسئلہ بہت کتابوں میں لکھا ہے. استاد گرامی قدر حضرت بنوری معارف السنن میں لکھتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں شرح صدر نہیں ہے اور میری تسلی نہیں ہوئی. بہرحال شاید دلائل طرفین کے ہجوم کی وجہ سے مولانا کسی خاص فیصلے پہ نہیں پہنچے اور جو لکھا ہے وہ کافی. جی باب ما جاء في النوم في المسجد وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في النوم في المسجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يتخذه مبيتا ومقيلا وذهب قوم من اهل العلم الى قول ابن عباس رضي الله عنهما. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مسجد میں آرام کرنا اور سونا مناسب نہیں ہے. لا يتخذه مبیتا ولا مقیلا. مقیل قال یقیل قیلولہ سے آرام کرنا میں یہ نام ہے اور مبیت بات ہے ابیت رات گزرا. لیکن ابن عباس کا قول احتیاط پر ہوا ورنہ اصحاب صفا مسجد نبوی میں رہتے تھے. ہر دور اور ہر زمانے میں مساجد ہی قیام گاہ للطلباء رہی ہے. اس لیے ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے کہ نوم فی المسجد اور طلباء اور نیک لوگوں کے رہنے سہنے پر اجماع امت ہے. وَهُوَ الْأَحَقُّ بِالْإِتِّبَاعِ. یہ زیادہ قوی بات معلوم ہو رہی ہے. ہمارے ماڑی پور کی جگہ جو ہمیں ملی تو ہمارے رفیق محترم مولانا قاری مفتاح اللہ نے کہا کہ بس ایک مسجد بڑی بنوا لیں اس میں طلباء بھی رہیں گے اور نمازیں بھی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں مسجد بھی بنوائی اور ساتھ طلباء کے کمرے بنائے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جب رکھی گئی تو حاجی محمد عابد صاحب کا یہی خیال تھا. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے کہا کہ طلباء کے بہت مسائل ہیں اور انسان ہے بشر ہے اگر مسجد کے ساتھ علیحدہ کمرے بھی ہو تو مناسب ہوگا. یوں دارالعلوم دیوبند کا وجود منص شہود بنایا. تبلیغی بھائی غریب بھی مسجدوں میں رہتے ہیں کیونکہ ہر جگہ ان کے لیے مدرسہ یا مدرسے کے کمرے تو مہیا نہیں ہے اور یہی عبادت اور دین کا طریقہ ہے. عن ابن عمر كنا ننام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في المسجد ونحن شباب. ہم نوجوان ہوتے تھے غیر شادی شدہ مسجد میں سوتے تھے. ہمارے ہاں بھی یہ جو کالا ڈاکا ہے تور غر اور یہ نصرت خیل اور ابا خیل اور ڈنگا خیل ہے ان علاقوں میں بھی یہ رواج ہے کہ شادی شدہ لوگ گھروں میں سوتے ہیں اور غیر شادی شدہ مسجدوں میں یا ڈیروں میں سوتے ہیں اور یہ عام معمول ہے. چلو باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المسجد.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة. وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث حسن. وعمرو بن شعيب وابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق رحمهم الله وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب. قال محمد رحمه الله وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعفه لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده. قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن. وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد. اصل میں یہاں دو چیزیں بظاہر معارض ہے. ایک مسجد کا خالص و مخلص عبادت گاہ ہونا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ نہ بیع ہو نہ شراء ہو نہ انشاد دعا نہ گمشدگی کا اعلان ہو اور نہ اس میں شعر گوئی ہو. دوسری طرف مسجد اسلام کا عظیم مرکز ہے اور مسلمانوں کے امور دین اور دنیا کا ایک معدن ہے. وہ تقاضا کرتا ہے کہ سب چیزیں اس میں ہو. تو علماء دین نے اس کے درمیان کا راستہ اختیار کیا ہے. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد میں بے کا ایجاب و قبول تو ہو سکتا ہے جیسے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن احضار و سلع مبی لے کے آنا، ساز و سامان لے کے آنا منع ہے. منڈی نظر آئے گی. اور انشاد الضالہ یعنی گمشدگی کا اعلان یہ تو سخت منع ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ من سمع منکم احدا ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله الیہ. جو کسی کو سنے کہ مسجد میں گمشدگی کا اعلان کرتا ہے وہ جواب میں کہے کہ اللہ آپ کو یہ چیز کبھی بھی نہ دے. ابو داؤد میں ہے لأن المساجد لم تبن لها، مساجد تو اس کے لیے نہیں بنی ہے، اس کے لیے تو ریڈیو پاکستان ہے. علماء نے بعض انسانی ضرورتوں کے پیش نظر اجازت دی ہے، لیکن اس عاجز نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا. اور میرے نزدیک حدیث علی الاطلاق ممانعت پر دلالت کر رہی ہے. نہ حیوان کی گمشدگی کا علاج جائز ہے اور نہ انسان کی. البتہ شاہ ورشاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو چیز مسجد میں گم ہو جائے اس میں مسجد کے لوگوں سے پوچھنا جائے. چلو باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري رضي الله عنه هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذه يعني مسجده وفي ذلك خير كثير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن به بأس وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر ہے. یہ کون سی مسجد ہے؟ جمہور مفسرین کہتے ہیں یہ مسجد قباء ہے. ہجرت سے پہلے آپ نے چند دن بنو عمر بنو سلمہ کے ہاں قیام کیا تھا اور غالباً 14 دن بنتا ہے، اور اس میں آپ نے نمازیں پڑھی. آپ کے مدینہ منورہ جانے کے بعد اس جگہ کو مسجد بنایا گیا جو آج تک قائم دائم اور اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے. اس کو مسجد قباء کہتے ہیں. پیغمبر جب وہاں اصحاب کے یہاں سے مدینہ پہنچے تو ایسا لگتا تھا جیسے یہ جگہ اکھڑ جائے گی. تو قرآن کی آیت نازل اس جگہ کی منقبت کے بعد
اس کے علاوہ اس کے قریب میں منافقین نے ایک جگہ بنائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. جو ابو طفیل نصرانی اور یہودی کے لیے، پہلے وہ یہودی تھا پھر نصرانی ہو گیا تھا، کینسرین کی سلطنتیں دیکھ کر، اور اس نے منافقین مدینہ کو لکھا تھا کہ میں مناسب وقت پر آؤں گا لشکر لے کر پیغمبر اور صحابہ کو ماروں گا، تم مسجد کے نام سے کوئی جگہ بناؤ. انہوں نے ایک جگہ مسجد کے نام پر بنائی اور پیغمبر سے کہا کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. عہد رسول میں جب تک پیغمبر یا آپ کے حکم پر کوئی جا کے نماز نہ پڑھتا جگہ مسجد نہ بنتی. اب تبوک روانہ ہو رہے تھے، فرمائے اس وقت میں بابرکاب ہوں تبوک کے لیے، واپسی پر اگر اللہ نے چاہا واپسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تقم فیہ ابدا، خبردار آپ نے یہاں نماز پڑھی. اور آپ نے 2 آدمی بھیجے اور انہوں نے اس کو خاکستر کر دیا، جلایا، مسجد ضرار. اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا جو مرکز تھا مسجد قباء، اس کی فضیلت قرار رہی. اور فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یا ایسے لوگ آباد جو پاکی پسند ہیں، اور اللہ یحب المطہرین، اللہ ان پاک بازوں سے محبت کرتے ہیں. تو تفسیر روح المعانی وغیرہ معتبرات میں ہے کہ آپ نے اہل قباء سے پوچھا ان اللہ اثنى علیکم فی کتابی فماذا تعملون؟ قالوا نحن نجمع بین الماء والحجر عند الاستنجاء، ہمارے بھائی یا ڈھیلا یا پانی اور ہم دونوں استعمال کرتے ہیں. آپ نے کہا وہ ھذا. اس قسم کی روایات کے پیش نظر یہ مسجد قباء ہے. لیکن 2 صحابہ کے درمیان تو میں ہوئی، اور جب پیغمبر کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا وہ ھذا، یعنی مسجد وفی ذلک خیر کثیر. اس وجہ سے بعض علماء نے قباء سے متعلق یہ تفسیری اور تاریخی واقعات کی تضعیف کی ہے. لیکن بسد معذرت گزارش یہ ہے کہ اصل میں جو وجود تقوی اور احتیاط اور ورع اور پاک دامنی کے قباء کے لیے، وہ بھی پیغمبر جو 14 دن وہاں رہے، اور مسجد نبوی جو پیغمبر نے بنائی اور زندگی وہی گزار رہے تھے، یقیناً وہ وجوہ بطریق اتم وہاں موجود تھی. اس لیے مسجد قباء کے ساتھ مسجد نبوی بھی ہے. یہ ایک علیحدہ عنوان ہے قرآن و سنت کا. دیکھو قرآن کریم میں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور وقرن فی بیوتکن، یہ تمام صیغے و خطابات بیویوں کو ہے. لیکن بخاری اور مسلم اور دیگر معتبرات میں ہے کہ آپ نے علی، فاطمہ، حسن، حسین پر کمبل ڈالا. یہ حدیث قصہ مشہور ہے. اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے. تو چونکہ آیات نازل ہوئی ازواج مطہرات کے بارے میں جن میں داماد، بیٹی اور نواسے شامل نہیں تھے، تو رحمت للعالمین نے اللہ سے دعا کی اور شامل کرایا. تو ترجمہ کرو گے یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. رافضی غلط ترجمہ کرتا ہے کہ یہی میرے اہل بیت، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی آیات موجود ہے جس پر یہ واقعہ پیش آیا، وہ خالص ازواج مطہرات کے بارے میں ہے. اصل میں اس میں ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس آیت کی فضیلت
آیت براہ راست بیوی ازواج مطہرات بیویوں کے بارے میں تھی، اور داماد بیٹی یا نواسے شامل نہیں تھے، ان کو شامل کرنے کے لیے آپ نے ان پر کمبل ڈالا اور دعا فرمائی۔ اس طرح قرآن کریم سورۃ قیامہ میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، سورت شروع ہے قیامت سے، اور فرمایا ہے کہ قرآن کے بارے میں لب کشائی کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، سمجھا دیں گے، کائنات کے چپے چپے تک پہنچا دیں گے۔ تو اصل میں پیغمبر کو دو مشکل، ایک ضبط قرآن اور دوسرا ابلاغ الساعی الانام۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ شروع ایک طرح ہے اور مقصود اس کا دوسری طرف یہ پیش آیا، تو دونوں کو جمع کیا گیا کہ نہ قیامت کے جلدی آنے کے بارے میں کوئی جواب دے، کوئی ضرورت دے، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، اور جبریل کی موجودگی میں قرآن یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ان علینا جمع ہوا قرآن، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کے سینے میں بٹھا لیں گے اور آپ کو سمجھا بھی دیں گے اور آپ کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیں گے۔ اس طرح آپ جب بارگاہ لیلۃ المعراج میں پیش ہوئے اور آپ نے کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آپ کو جواب ملا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے کہا السلام علینا وعلی، یہی سلام ہم پر بھی ہو اور آپ کے نیک بندوں کو بھی ہو۔ تو مقصود بالدعا تو آپ تھے نا کہ امت، مگر منصب آپ کا رحمت للامہ ہے اور رحمت للعالمین ہے۔ اس طرح آیات اور فضا تو مسجد قباء کی ہے، لیکن وہ شرائط اور وجوب و مسجد نبوی باتم موجود ہے، تو ہوا مسجدی ھذا، یعنی مسجدہ وفی ذلک۔ چلو باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع سيد بن الزغير الأنصاري رضي الله عنهما وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الباب عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث سيد آپ نے یہ بھی فضیلت بیان فرمائی کہ مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھی جائے تو عمرے کا ثواب ملے گا۔ مشہور اور معمول یہ ہے کہ جمعے کے دن قبائی آتے تھے اور آپ کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی میں پیش ہوتے تھے، اور خیریت بھی وہاں کے لوگوں کے معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہفتے کو آپ فجر کے بعد وہی روانہ ہوتے، اشراق کی 2 رکعتیں پڑھتے۔ مسجد نبوی سے نکل کر سیدھا ایک محلہ ہے، راستہ ہے، روڈ، اس پر لکھا ہے حی القباء، اور وہ سیدھا مسجد نبوی مسجد قباء جا رہی۔ جس زمانے میں صحت تھی اور ٹانگوں میں طاقت تھی، بیماری اور تکلیفیں نہیں تھی، معمول تھا کہ ہر ہفتے کو فجر کی نماز کے بعد سیدھا نکل کے مسجد نبوی کے دائیں کونے پر ایک روڈ جا رہا ہے۔ اس زمانے میں تو خالی راستہ تھا، چاروں طرف کھجور اور انگور کے باغات تھے، درمیان میں کچا راستہ، اب تو پکا روڈ ہے، گاڑیاں چلتی ہے۔ لیکن بلاد عرب کے ذمہ داروں نے اب بھی سنت برقرار رکھی ہے، اور مسجد نبوی کے کونے سے لے کر مسجد قباء تک سیدھا 3 کلومیٹر ہوگا، 2-3 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں طے ہو جائے۔ چلو قال أبو عيسى حديث أسيد رضي الله عنه حديث حسن غريب ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر وأبو الأبرد اسمه زياد مديني. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. وبه قال حدثنا الأنصاري. یاد رکھنا کہ مدینی کہتے ہیں مدائن کے رہنے والے کو، اور مدنی کہتے ہیں مدینہ منورہ کے رہنے والے کو۔ آئی سمجھ، ابن المدینی یعنی الذی سکن من المدائن، اور مدنی الذی یسکن المدینہ المنورہ۔ چلو
وبه قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن زياد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى عموماً 3 مساجد کی فضیلت ہے. مسجد نبوی میں بظاہر تو 1000 نمازوں کے برابر ہے ایک نماز، یعنی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. مسجد نبوی کے سامنے کتبے پر یہی لکھا ہوا ہے صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام، کیونکہ مسجد حرام میں تو ایک نماز لاکھ کے برابر ہے. دوسری روایت طبرانی وغیرہ میں ہے کہ 50,000 مسجد نبوی میں ثواب ہے. اور تیسری روایت بخاری میں اور مسلم میں ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم اجعل ضعفی من البرکت ما جعلت بمکہ. آپ نے مکے کو جو برکتیں دی وہ یہاں دوہری کر لیں. علامہ آلوسی وغیرہ رحمہ اللہ کے خیال میں مدینہ منورہ اور مسجد نبوی کا ثواب 2 لاکھ کے برابر. یہ بات عقلاً بہت ہی موزون ہے، کیونکہ اگر مسجد الحرام میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے اور نبی نے زندگی مدینہ میں گزاری اور آپ کی ایک نماز 1000 سے افضل تھی یا 50,000 کے برابر تھی، یہ بات ناقابل فہم ہے. بلا شبہ ظاہر الاحادیث سے یہی قوی معلوم ہو رہی ہے، لیکن عشاق اور مجانین اتباع کے لیے وہ روایات جن میں آپ نے مکے کے بارے میں فرمایا کہ جو برکت و اجر ثواب آپ نے یہاں دیا ہے یعنی 1 لاکھ، خدایا وہ مدینے کے لیے دوہرے کر لے. وَبِهِ نُؤْمِنُ وَبِهِ نَعْتَقِدُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى هَذَا حَيْثُ جَلَسْنَا عند مسجد النبوی وهو في قبالتنا نحن ننظر ونشوف. ماشاءاللہ مسجد نبوی سامنے چمک دمک ہے، مینار چمک رہے اور اس کی چھت اور اس کے تمام کائنات عاجز فقیر جہاں ترمذی کی یہ حدیث پڑھا رہے ہیں دائیں طرف مسجد نبوی ہے اور یہی سے نظر آ رہی ہے. کیونکہ ہمارے جو نمائندہ ہے اور وفادار دوست ہے مولوی بشیر صاحب، اس کو کہا گیا ہے کہ ہمیں جب بھی دلائے تو حرم ویو دلائے، یعنی جس میں حرم شریف نظر آتا ہوں. اور ماشاءاللہ ایسی جگہ دلائی ہے جس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے. اور ہر دفعہ اللہ ہمیشہ نصیب فرو. چلو. قال ابو عيسى ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبد الله وانما ذكر عن اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. یہ اللہ یہاں کے مد اور سا بڑا اور اس میں اسی میں ہے کہ مدینے کی برکت ہے. چلو. وإنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغر قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وابن عمر وأبي ذر رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الاقصى. قال هذا حديث حسن صحيح. امام ترمذی کے سامنے شاید یہ حدیث اختلافی نہیں تھی. امام ترمذی نے صرف روایت نقل کی کہ 3 مساجد بڑی مسجد ہیں، ایک مسجد الحرام، دوسری مسجد نبوی، تیسری مسجد اقصی. اللہ بہت جلدی مسلمانوں کو وہ بھی نصیب فرمائے. تو بعد کے علماء نے حدیث سے استدلال کیا، خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامید و اصحاب نے، کہ روز رسول کی نیت سے سفر جائز رہے. شیخ الاسلام نے اس پر کتاب لکھی ہے زیارت القبور کے نام، اور بہت ہی کچھ لینے کیا ہے. اور غالباً یہی مسئلہ تھا جو شیخ الاسلام کے جیل جانے کا سبب ہوا، کیونکہ مالکی قاضی نے بادشاہ کو کہا کہ اس کا دماغ خراب ہے اور یہ غلط مسائل بیان کرتا ہے.
شیخ الاسلام نے ان کو کہا کہ آپ مسائل جانتے ہی نہیں ہیں، آپ حدیث سے اور سندوں سے بے خبر ہیں۔ شیخ الاسلام کا کہنا یہ تھا کہ اگر ایک آدمی مدینہ کا سفر کرے تو مسجد نبوی کی نیت سے جائے، حدیث میں اس کی دعوت ہے، اور جو مسجد نبوی کے علاوہ زیارت النبی کے ارادے سے جائے تو وہ گنہگار اور اس کو ثواب نہیں ملے۔ اب بھی ہمارے یہ جو دوسرے طرز کے لوگ ہیں، یہ ظاہری توحیدی، وہ بھی ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں بہت، لیکن سوال یہ ہے کہ عہد رسول سے لے کے آج تک مسلمان پورے عالم سے مسجد نبوی جاتے ہیں، مدینہ منورہ، اور ان کا ارادہ زیارت الرسول کا ہوتا ہے۔ چنانچہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام کا رد لکھا، اور اس کا نام ہے شفاء السقام الی زیارت خیر الانام۔ یہ زیارت خیر الانام سنت اور مصنون اور عبادت ہے، اس کو فسق و فجور کہنا ابن تیمیہ وغیرہ کا یہ مریض القلب ہونے کی وجہ ہے، ان کا دماغ خراب ہے۔ اور ہمارے بزرگ بھائی اور دوست علوی مالکی نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، شفاء الفؤاد الی زیارت خیر العباد۔ اگرچہ ان پر حرمین میں حملہ ہے اور ان کی کتابیں ممنوع ہے، لیکن عالم بہت بڑے تھے اور دلائل خوب دیے۔ اس طرح ان کی کتاب الذخائر المحمدیہ، وہ بھی واقعی گنجینہ ہے دلائل، اگرچہ بعض مسائل میں وہ بجائے اہل حق کے اہل بدعت کی طرف مائل ہے۔ ہمیں بھی ان پر بہت افسوس رہا، اور ان کی زندگی میں ان کی خدمت میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ تاہم وہ شاگرد بدر عالم میرٹھی، ادریس کاندیلوی اور حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری کے تھے، اور شروع عمر میں بنوری ٹاؤن میں سبق پڑھ چکے ہیں، جامعہ جانا۔ ان کی کتاب مفاہیم پر بھی دے ہوئی، بزرگوار مولانا عبدالرزاق چندر نے بھی ان کی تائید میں ایک مقالہ لکھا تھا۔ جبکہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی نے بینات کے صفوں میں قاضی مظہر حسین کے کہنے میں آ کر اور ان کی تحریر سے متاثر ہو کر علوی مالکی کے خلاف لکھا، جس پر یہ عاجز پیش ہوا تھا، اور مولانا لدھیانوی نے کہا کہ آپ کی گفتگو سے مجھ میں اعتدال آ گیا، آئندہ ان کے بارے میں سخت روش نہیں رکھوں گا۔ خطرناک بات یہ تھی کہ ایک بدعتی تھا ضیاء الدین مقدسی، وہ ان کا بھی خلیفہ تھا، تو اس وجہ سے علماء دیوبند قدر خفر آئے، اور ہندوستان جب بھی وہ گیا دارالعلوم دیوبند میں 10 دن 15 دن قیام کرتا تھا علوی مالکی۔ جی باب ما جاء في المشي إلى المسجد. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي الباب عن فرمایا نماز کے لیے دوڑتے ہوئے نہ آنا، جماعت کڑی ہو گئی بھاگتے ہوئے نہیں آنا، وانتم تسعون ولکن ائتوها وانتم تمشون، آرام سے چلو، وعلیکم السکینہ ابو داؤد مسلم میں، والوقار، فما ادرکتم فصلوا، جو نماز ملی پڑھو، وما فاتکم جو چھوٹ گئی فاتموا، اس کو امام کے بعد پوری کرو. وفي الباب عن هؤلاء رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ اختلف اہل العلم في المشي الى المسجد فمنهم من رأى الاسراع اذا خاف فوت تکبیرۃ الاولى، بعض نے کہا تیز چل سکتے، حتی ذکران بعض من نے کان یحرول الى الصلاۃ، دوڑتے تھے، ومنهم من کرہ الاسراع واختار يمشي على توعدۃ ووقار، بعض نے کہا کہ تیز چلنا دوڑنا منع ہے، آرام تسلی سے چلے، توعدہ اطمینان وقار سے. وبی یقول احمد و اسحاق وقال العمل على حدیث ابی ہریرہ وقال اسحاق ان خاف فوت التکبیرۃ الاولى فلا باس ان يسرع في المشي. اسحاق ابن راویہ حنظلی نے کہا اگر تکبیر اولیٰ کے اصول کے لیے دوڑے تھوڑا سا سانس خراب نہ ہو، کیونکہ سانس کے مریض تو اگر توڑے تو وہ صف میں جا کے ختم ہو جائے گا، جیسے جنید کے خالو توڑتے دوڑتے مسجد نبوی آئے اور صف میں دیر ہو گئے، مر گئے، صف بن گئے. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر النزوري عن سعيد بن مسيب ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي سلمى عن ابي هريره بمعناه وهكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن مسيب عن ابي هريره وهذا اصح من حديث يزيد بن زريع وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان النزوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه چلو. باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. فقال رجل من حضر موته وما الحدث يا ابا هريرة قال فساء او ضرات. وفي الباب عن علي فرمایا کہ جو مسجد میں بیٹھنا بھی ثواب ہے، نماز کے بعد انتظار کرنا بھی فضیلت کا باعث ہے. اور حدیث پیش کی کہ ایک آدمی جب مسجد میں نماز کے انتظار میں ہو وہ نماز کے حکم میں، اس لیے فقہاء احناف نے کہا آنے والا السلام علیکم نہ کرے صفوں. عالمگیری میں ہے کہ اگر لو سلم علیہم احد ساہیا لا یجیبون، کوئی بھولے سے السلام علیکم صفوں کو کر لے قبل الجماعت تو جواب نہ دے، کیونکہ غلطی کو مستلزم نہیں ہے. اور جب تک مسجد میں جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا مسلسل فرشتے دعائیں دیں گے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اور بخاری اور ابو داؤد میں وتب علیہ 22 سال میں تلاش کرتا رہا کہ یہ دعا ہم بھی پڑھے. ہم تو وہاں جا کے بیٹھ نہیں سکتے، اینڈ ٹائم پر جاتے ہیں. تو عقب المفرد میں بخاری نے نقل کیا ہے مجاہد عن ابن عمر اور نافع عن ابن عمر کہ مسجد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو آپ اس طرح پڑھتے اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. مجاہد عن ابن عمر نافع عن ابن عمر روایتان قویتان اخرجاہم البخاری فی الادب المفرد. تو الحمدللہ اب مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، جب ہم مسجد میں داخل ہو جائے اور محراب تک جاتے ہیں تو پڑھتے اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت الرحیم. فرمایا مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرشتے یہ دعا دیتے ما لم یحدث، جب تک بے وضوئی نہ ہو. تو ابو ہریرہ سے پوچھے کیا بے وضوئی ہے؟ فرمایا فساؤن اور دراتن، بغیر آواز کے لحاظ چھوڑے یا آواز کے ساتھ اس کا واچ ہے یا ٹھیک ہوا. تو سوال یہ کہ کیا خارج میں غیر سبیلین وہ ناقض وضو نہیں ہے؟ جواب یہ تو مسجد کا ماحول ہے، یا خارج میں غیر سبیلین کا کیا تھا؟ وفي الباب عن علي وابي سعيد وانس وعبد الله بن مسعود السهل قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح. چلو باب ما جاء في الصلاة على الخمرة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. وفي الباب عن أم حبيبة وابن عمر وأم سلمة وعائشة وميمونة وأم كلثوم وبنت أبي سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهم ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. وبه يقول بعض أهل العلم وقال أحمد وإسحاق رحمهم الله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرة. قال ابو عيسى خمرت کی مراد ہے چٹائی جس کے کنارے بٹے ہوئے ہو، اس کو ہم مصلح کہتے ہیں. عام طور پر بان کا بنا ہوتا تھا تو میزری جوڑا ہوا، اور کنارے جس کے بٹے ہوئے ہو خاص مصلح کے وزن پر اس کو خمرہ کہتے ہیں، پکا مصلح. اور جو کلا ہو اس کو ہم چٹائی کہتے ہیں. پختو کا تم پوزے والی پوزے. اگر چھوٹا ہو تو حصیر صغیر ہے، اور اگر مسجد کے حساب سے بڑی بڑی صفیں ہے تو حصیر کبیر ہے. آگے باب آ رہا ہے باب ما جاء فی الصلاۃ علی الحصیر. حصیر سے مراد چٹائی ہے، اس کے کنارے کچے ہوتے ہیں، اور جس کے کنارے کپڑے کے ساتھ بٹے ہوئے وہ خمرہ ہے. ہر دونوں پر نماز پڑھنا ثابت ہے. بعض صحابہ کو شبہ ہوا تھا کہ سجدہ زمین پر کرنا چاہیے. روافض کا بھی یہ مذہب ہے. جب یہاں لوگوں سے ان کے صلح ہو جاتی ہے تو پھر مسجدوں میں صفوں کے اندر فاصلہ پیدا کر تاکہ وہ خوش رہے. درست بات ہے کہ خمرت ہو یا حصیر ہو دونوں پر نماز بغیر کرائیت کے درست ثابت اور جائز ہے. چلو
باب ما جاء في الصلاة على الحصير. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير. وفي الباب عن أنس والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلا أن قوما من أهل العلم اختاروا الصلاة على الأرض استحبابا. بعض علماء بعض صحابہ و تابعین کا یہ خیال تھا کہ نہیں بس فرش پر سجدہ کرتے ہیں. بزمین چو سجدہ کردم زمین دا برآمد کہ مرا خراب کردی تو بسجدہ ریائی. زمین پر تو سجدہ ثواب ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ جس سرزمین پر بمقامی کے نشانی کفی پائی تو بہت صالحہ سجدہ صاحب نظر آدبو. کوئی شک نہیں ہے کہ کوری زمین یا مٹی پر سجدہ کرنا فضیلت ہے, لیکن انتظام اور دنیا کا ڈسپلن تقاضا کرتا ہے کہ قالینیں بچھے, دریاں ڈالی جائے, چٹائیاں بچائی جائے. اس کو منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. ظہیر الدین بابر رحمت اللہ علیہ, ظہیر الدین بابر 934 میں ہندوستان پر حملہ اور وہ قابض ہوا. وہ جب فتح کر لیتا تھا تو پھر کوری زمین پر مٹی پر شاہی خلعات سلطانی کے ساتھ کھڑے ہو کے شکریہ کے نفل پڑتا تھا, بالکل ایسے کوری زمین پر. اور فرماتے تھے خدایا تم نے رانا سانگا کے مقابلے میں جس کی 50 لاکھ فوج تھی میرے 50,000 کو فتح کیا, اور ابراہیم لودھی کے مقابلے میں میرے چند ہزار کو فتح کیا. میں بھی تجھے راضی کرنے کے لیے کوری مٹی پر سجدہ کروں. اب نیت باندھ کے طویل قرات قیام کر کے رکوع اور سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرتا. استاد گرامی قدر حضرت بنوری سے سنا تھا کہ مولانا اشرف علی سے فرماتے تھے سلطنت مغلیہ کے ذمہ داران صرف بادشاہان نہیں, کامل و اکمل اولیاء تھے. چلو باب ما جاء في الصلاة على البسط. وبه قال حدثنا بسط کی جمع یا بسیط کی فرش مراد ہے, بچھونا, فرش, قالین, دری, چٹائی, یہ مراد. چلو. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي التياح الضبعي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير. قال ونوضح بساط لنا فصلى عليه. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. یہ درمیان میں ایک روایت پیش کی, حضرت انس کہتے ہیں پیغمبر ہم سے خلط ملط ہو جاتے تھے. آپ تکلف نہیں فرماتے تھے, آپ برابر صحابہ کے ساتھ مل بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ میرا چھوٹا بھائی تھا ابو عمیر, اس نے ایک بلبل پالی جو پیچھے کی طرف سے لال ہوتی ہے, بلبل. گفتم ببلبلی چکڑم از فراق یار از شاخ گل بخاک افتید و تپید و مردل. میں نے بلبل سے پوچھا درد فرقت کا علاج, میں نے بلبل سے پوچھا درد فرقت کا علاج. شاخ گل سے گر گئی تڑپی تڑپ کر مر گئی. در بند خویش تن باشی عشق بازی دروغ زن بازی گرنہ شاید بدست راہ بردن شرط عشقست در طلب مردن. کہتے میں نے بلبل سے پوچھا کہ محبوب ہاتھ نہیں آتا کیا کروں. اس نے کچھ کہے بغیر شاخ گل سے نیچے گر کر تڑپ تڑپ کے مر کر دکھایا. شیخ سعدی علیہ الرحمت فرماتے ہیں بہادر و کامل عاشق وہ نہیں جس نے جان دے دی,
کامل عاشق وہ ہے جو جان بچا کے سلام آیا. لا الہ الا اللہ. تو حضرت انس کے چھوٹے بھائی ابو عمیر اس نے بلبل پالی تھی. حلال پرندے پالنا جائز ہے ایک، پرندے پالے جائے لیکن خدمت مت کی جائے دو. عموماً گھروں میں اور مسجدوں میں کبوتر وغیرہ طوطے اور مینے پالے جاتے ہیں، درست اور صحیح ہے، صفائی ستھرائی پانی اور دانے کا خیال رکھا جائے. یا ابا عمیر ما فالن نغیر، اے ابو عمیر تیری بلبل کہاں ہے؟ وہ بلبل کہیں گم ہو گئی یا اڑ گئی یا مر گئی. حضرت کو دیکھی ابو عمیر گھر گھس جانے لگا، کبھی مجھ سے پوچھیں گے کہ ابو عمیر بلبل کہاں ہے؟ قال ونزح بساط لنا فصلى علیہ، ہم نے حضرت کے لیے ایک چٹائی ڈالی، ہمارے گھر آ کے اس پہ نماز پڑھی. جی. والعمل على هذا عند وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاه على البساط والتنفسه. بساط مانا بڑا قالین اور تنفسہ باریک سر کا کپڑا چمکتا ہوا، کوئی حرج نہیں. جی. وبه يقول احمد يقول احمد واسحاق رحمهم الله واسمه بالتياح يزيد بن حميد باب ما جاء في الصلاه في الحيطان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حسن بن ابي جعفر عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاه في الحيطان. قال ابو داود يعني البساتين. قال ابو عيسى حديث معاذ رضي الله عنه باغات میں نماز پڑھنا پسندیدہ ہے کیونکہ ہر طرف میوے پھل پھول شگوفے اور یہ کلیاں اور یہ زبردست خوشبو مہک رہی ہوتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احیاناً مسجد نبوی سے باہر پہاڑوں میں صحابہ کے باغات میں چلے جاتے ہیں اور حیطان اسی گردا گرد، اصل میں حیطان کہتے ہیں باؤنڈری کو کہتے ہیں، چار دیواری. عام طور پر باغ کے تحفظ کے لیے چار دیواری ہوتی ہے. امام ابو داؤد نے حیطان کا ترجمہ کہ یہ بڑے ابو داؤد ہے، اس سے جی نہیں ہے، ابو داؤد تیالسی ہے جو احمد کے برابر ہے. جی. قال ابو عيسى حديث معاذ رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن بن ابي جعفر، والحسن بن ابي جعفر قد ضعفه يحيى بن سعيد وغيره. وابو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن التدرس، وابو الطفيل اسمه عامر بن واثلة. باب ما جاء في سترة المصلي. وبه قال حدثنا قتيبة وغناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جو شخص نماز پڑھے اور لوگوں کے گزرنے کا اندیشہ ہو واجب ہے کہ سترہ اختیار کر لے، اور جو شخص نماز پڑھے اور لوگوں کے گزرنے کا یقین نہیں ہے، احتمال ہے، مستحب ہے کہ سترہ اختیار کرے. اور جو شخص نماز پڑھے اور سامنے گزرنے کی کوئی وجہ نہ ہو، سترہ اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. سترے کے لیے ضروری ہے کہ ایک زرا کے برابر لمبا ہو اور ایک انگلی کے برابر موٹا، کم از کم گزرنے والے کو نظر تو آ جائے. اور سترۃ الامام سترۃ للقوم، امام کے سامنے رکھے تو قوم کے سامنے ضرورت نہیں ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، سترۃ الامام کے بعد سترۃ القوم بھی ہو. والقولان مشہوران لأهل الفقه والحدیث. شابہ. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع سترہ لگا تھا من غیر جدار، تو اس کا دو مطلب بیان کرتے ہیں کہ دیوار تھی نہیں، اور دوسری یہ کہ نہیں حضرت کے سامنے تھی، لوگ کے سامنے نہیں. جی. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. وفي الباب عن ابي هريره وسهل بن ابي حتمه وابن عمر وسبرة بن معبد وابي جحيفة وعائشه رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث طلحة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند اهل العلم. وقالوا سترة الامام سترة لمن خلفه. چلو. باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي. وبه قال حدثنا نمازی کے سامنے گزرنا گناہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں نمازی گناہ گار ہے. خواہ ایسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ لوگ گزر نہیں سکتے، پریشانی ہو رہی. حضرت گنگوئی نے زبدۃ المناسک میں لکھا ہے کہ حرمین میں گزرنا جائز،
یہ حیران کن بات ہے. اور بعض علماء نے استدلال کیا ہے مسابۃ للناس سے. تو رش بہت زیادہ ہے، پریشانی بہت ہوتی ہے. اگر نمازی کے آگے نہ گزرے تو گزر ہی نہیں سکیں گے، لوگ مرنے لگیں گے، اتنی بھیڑ ہو جائے گی. اس لیے تکمیل بھیڑ اور لوگوں کو عذاب اور تکلیف سے نکالنے کے لیے گزرنے کی اجازت ہے. عام مساجد میں عام لوگ ایک دوسرے کے سامنے نہ گزرے، حدیث میں سخت وعید آئی ہے. جی وبه قال حدثنا الانصاري قال اب تو ہے کہ اذا مر احد بین یدیک وانت تصلی فادفعه فانه شیطان، لیکن کہتے ہیں فلیقاتل بھی ہے، فقاتل، یہ منسوخ ہے، متروک ہے. ہاتھ والا صحیح ہے، ایک ہاتھ ایسا کر سکتے کہ اس کو پتہ چلے. وہ تو بڑی بات ہے، اس کی بڑی تفصیلات ہے. جی وبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال ایک حدثنا پٹھان گزر گیا، حرم میں کوئی نماز پڑھ رہا تھا، یہ لوگ ایک ہاتھ ایسا آگے کر دیتے، تو اس نے ہاتھ آگے کیا، اس نے اس کے ہاتھ کو دھکا دیا، گزرنے لگا تو جھگڑا شروع ہوا. اس نے کہا کہ حدیث گزرے اس کو مارو. کہا میرے بارے میں کہا؟ خدا کا حکم ہے کہ جو نماز میں اشارت کرے اس کی پیٹھ لگا اور دور لگائے کس کے. چلو. قال حدثنا مالك بن انس عن ابي النضر عن بسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى ابي جهيم رضي الله عنه يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال ابو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او 40 شهرا او 40 سنة. وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وابي هريره وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي جهيم رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لان يقف احدكم 100 عام خير له من ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند اهل العلم كره المرور بين يدي المصلي ولم يروا ان ذلك يقطع صلاه الرجل. شابه. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف الفضل على آتان فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه میں اپنے بھائی فضل ابن عباس کے ساتھ اپنی گدی پر بیٹھا تھا، پیغمبر کی خدمت میں گئے، آپ نماز پڑھا رہے تھے. فنزلنا عنها، ہم سواری سے اترے، فوصلنا صف میں شامل ہوئے. فمرت بین ایدیہم، وہ گدی گزر رہی تھی. ولم تقطع صلاتهم، کوئی نماز نہیں ٹوٹی. بعض کہتے نا آگے آ رہا ہے کہ عورت یا گدے یا کتے کے آگے گزرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے. حضرت عائشہ و ابن عباس اس کا رد کر رہے ہیں کہ یہ صرف تنبیہ ہے، حقیقت نہیں ہے. جی وفي الباب عن عائشة والفضل بن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء. وبه يقول سفيان والشافعي رحمهم الله. شان اور شاہ صاحب نے لکھا ہے نماز کی دو حالتیں ہیں، ایک ظاہری، یہ اس کا تعلق ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا فقہ سے ہے، اور ایک اس کی خشوع و خضوع ہے، مناجات مع الرب ہے، سامنے گزرنے سے وہ متاثر ہو سکتا ہے. جی باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس ومنصور بن زازان عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الرجل وليس بين يديه كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع صلاته إلا الكلب الأسود والمرأة فرمایا اگر کسی کے سامنے کوئی چیز گزرے اور اس کے آگے کھجاوے کے پچھلے ڈنڈے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی. گزرنے والا الکلب الاسود ہو، کتا کالا، عورت ہو، خمار ہو. میں نے گزر سے کہا ماں بال الاسود من الاحمر، اور اب یہ سرخ و سفید کتا کیا ہوتا ہے؟ فقال يا ابن اخي سألتني كما سألت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. فقال الكلب الاسود شیطان، کالا کتا شیطان ہے. کتوں میں بھی کالے اور گورے کا فرق، جب کتوں میں فرق ہے تو انسان کالا اور گورے میں یقیناً فرق ہوگا. جی
وفي الباب عن ابي سعيد والحكم الغفاري وابي هريره وانس رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابي ذر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم اليه قالوا لا يقطع الصلاه الحمار والمراه والكلب الاسود. قال احمد الذي لا اشك فيه ان الكلب الاسود يقطع الصلاه وفي نفس من الحمار والمراه شيء. قال اسحاق رحمه الله لا يقطعها شيء الا الكلب الاسود. حقیقت یہ ہے کہ نہ کلب اسود ہو، نہ ابیض ہو، نہ احمر ہو، نہ گدھے ہو، نہ عورت، کسی کے سامنے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، الا ہے کہ نمازی کو تشویش اتنی ہوئی کہ اس کے ارکان ٹوٹ گئے، بے شک فاسد تھی. چلو باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد وبه قال حدثنا قتيبة قال ایک کپڑا ہے بڑا لمبا، کیا کرے، قدیم زمانے میں غربت تھی، افلاس تھا، ناچاری وڈیرا زیادہ، ایک چادر اوپر ڈالی نماز پڑھ رہا ہے، ایک ہی شلوار میں اوپر چادر ہے، ایک ہی دھوتی ہے، ایک ہی کپڑا ہے. یہ زمانہ تو نہیں جیسے آج ہے. بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے ایک میں بھی نماز پڑھی، دو میں بھی پڑھی. اما اليوم فقد وسع اللہ علینا، آج اللہ نے ہمیں 3 کپڑے دیے. فقہا کہتے ہیں تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اثواب، ازار ورداء وامامۃ، مجمع الانہر اور ملتقى الابہر اور تمام معتبرات شاوہ. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن هشام وابن عروة عن أبيه عن عمرو بن سلمة أبي سلمة أنه رأى رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة مشتملا في ثوب واحد. وفي الباب عن ابي هريره وجابر وسلمة بن الاكوع وانس وعمرو بن ابي اسيد وابي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشه وام هاني وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعباده بن صامت الانصاري رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا لا باس بالصلاه في الثوب الواحد وقد قال بعض اهل العلم يصلي الرجل في ثوبين. ہمارے ہاں 2 کپڑے تو واجب ہے، ازار الردا، اور باقی سر پر ٹوپی ہو اور ٹوپی پر امامہ ہو. فتاوی امینیہ 128 صفحے پر لکھا ہے کہ کسی امام کا ہمیشہ ٹوپی پر اور پگڑی کا اہتمام نہ کرنا پاکی ہے. جی باب ما جاء في ابتداء القبلة وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 6 أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام فوجه إلى الكعبة وكان يحب ذلك. فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الأنصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قد وجه إلى الكعبة. قال فانحرفوهم وهم ركوع. وفي الباب عن ابن عمر حالت رکوع میں منحرف قبلے کی طرف ہو گئے. جی وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة بن أوس وعمر بن عوف المزني وأنس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روى سفيان الثوري عن أبي إسحاق وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. چلو پڑھو ایک اور. باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة. وبه قال حدثنا محمد بن أبي معشر قال حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن أبي معشر مثله. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قد روي عنه من غير وجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم. قال محمد لا أروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد رحمه الله بس اس پر قدر کلام ہے. میرے خیال سے کل مناسب نہیں ہے، جمعہ ہے، آپ کی چھٹی ہے، ہفتے کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج بخاری کا سبق اپنے ٹائم پر ہوگا. کل جمعے کی ضرورت ہے، جمعے کی چھٹی برقرار ہے، ہفتے کو پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
اللهم انا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انت ولي الخيرات بيدك الحسنات. اللهم اليك الرغبه ومنك الرهبه. اللهم حلل مشكلاتنا واقضي حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا وتقبل دعواتنا انك سميع الدعاء. صلى الله تعالى